قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ انوش کی عمر 90 سال تھی جب اس کا بیٹا کینان پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 815 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب کینان 70 سال کا تھا تو اس کا بیٹا مہلائیل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 840 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئے۔ جب مہلائیل کی عمر 65 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں یرد پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور وہ اس کے بیٹے اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو اس کا بیٹا خنوخ پیدا ہوا اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب خنوخ 65 سال کا ہوا تو اس کا بیٹا متوشلخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب متوشلخ 187 سال کا ہوا تو ان کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 782 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی ولادت کے بعد لامک 595 سال مزید زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے بیٹے حام، سام اور یافس پیدا ہوئے۔ مذکورہ بالا تفصیلات بائبل کے بیانات کا خلاصہ ہے۔ ان معلومات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ آسمان سے نازل کردہ وحی میں سے بغیر تبدیلی کے محفوظ ہیں۔ اکثر علماء کرام نے ان پر تنقید کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء نے تفسیر کے طور پر اس کتاب میں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ ان میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں جیسے کہ ہم آئندہ انہیں ان کے مقام پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہ ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ صحیحین کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے اس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انہیں آدھا حسن و جمال عطا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح سے کی ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام سے آدھا حسن ملا تھا، اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا اور ان میں روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کے ساتھ جسے پیدا کرے وہ بہترین اور سب سے خوبصورت ہی ہو سکتا ہے۔ البدایہ و النہایہ میں امام ابن کثیر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا فرمائی تو فرشتوں نے کہا، ہمارے مالک یہ ہمارے لیے خاص کر دے کیونکہ تو نے بنی آدم کے لیے دنیا پیدا کی ہے، وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کی نیک اولاد کو ان فرشتوں کے برابر کر دوں جنہیں میں نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے۔